علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل. تو آج ہے ہماری جنت کے پتے اس قلم بائی نمرہ احمد کی ایپیسوڈ نمبر 4. تو چلے شروع کرتے ہیں. رات کی تاریکی کو دکانوں کی دیواروں سے جھلکتی روشنی روشن کیے ہوئے تھی. زرد روشنیوں کا عکس سامنے لمبی سیدھی سڑک پر بھی پڑا تھا، جس کی ایک طرف پارکنگ کی گاڑیوں کی لمبی قطار تھی، دوسری طرف ایک چھوٹا سا چبوترا بنا ہوا تھا. چبوترے پر دن کے وقت بک فیئر کر ایک اسٹال لگا کرتا تھا. یہ جناس اوپر تھا، سیاہ جیکٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے، شانوں پر پھسلتے سیاہ لمبے بال لیے وہ سر جھکائے خود فراموشی کے عالم میں چل رہی تھی. اماں اور ابا کی کہی گئی باتیں دل و دماغ پر گونج رہی تھیں. یہ جہاں سکندر کون تھا؟ اس کا منکو، کزن، شوہر، وہ شخص جس کے خواب اس نے ساری عمر دیکھے تھے. کیا ابا اماں نہیں جانتے تھے یہ خواب اگر اپنے ہاتھوں سے توڑے جائیں تو انگلیاں بھی زخمی ہو جاتی ہیں؟ پھر کیسے وہ خود کو زخم دے؟ اگر وہ جہان یا سبین پھپھو کے لیے کوئی ایک انچاہا رشتہ تھی تو بھی ان کو صفائی کا ایک موقع دیے بغیر ہی کیسے خود کو ان سے الگ کر لے؟ وہ سیٹی کی تیز آواز تھی جس نے اس کے خیالوں کے ہجوم سے نکالا. اس نے چونک کر سر اٹھایا. وہ 3 لڑکے تھے، جینز اور جیکٹ میں ملبوس. وہ مختلف سمتوں سے اس کی طرف آ رہے تھے، یوں کہ ہر طرف وہی تھے، گھیرا، نرگا، تنگ دائرہ. جگہ قدرے سنسان تھی. خالی چبوترا تاریکی میں ڈوبا تھا. جگمگاتی روشن دکانیں ذرا دور تھیں. اس کا دل دھک سے رہ گیا. وہ تیزی سے پلٹی، مگر ادھر سے بھی ان کا کوئی چوتھا آ رہا تھا. وہ مبہم آوازیں نکالتے، معنی خیز اشارے کرتے اس کے ارد گرد گھیرا تنگ کر رہے تھے. وہ قریب آتے 2 لڑکوں کے درمیان سے تیزی سے سر جھکائے گزرنے لگی، مگر دائیں والے لڑکے نے سبک رفتاری سے اس کی تکلائی تھام کر اپنی طرف کھینچا تھا. ابھی اس کے لبوں سے چیخ بھی نہیں نکلی تھی کہ آگے بڑھنے والا خود بھکلا کر پیچھے ہٹا تھا. ٹن کے زوردار آواز کے ساتھ کسی نے اس لڑکے کے سر پر کچھ مارا تھا. مرن جوگے، باجی کو تنگ کرتے ہوئے چھوڑوں گی نہیں میں تمہیں. وہ اونچی لمبی ڈولی ہاتھ میں پکڑے فرائی پین کو گھما گھما کر مار رہی تھی. حیا ہکا بکا سی 2 قدم پیچھے ہوئی. جس کو لگا تھا وہ سر پکڑے بلبلاتا ہوا بھاگا. باقی 2 بھی ساتھ ہی دوڑے. ایک نے ذرا پھرتی دکھا کر ڈولی کو لات مارنی چاہی. ڈولی نے اسی فرائنگ پین کو گھما کر ایسی ضرب دی کہ لڑکے کا گھٹنا چٹک گیا اور وہ لنگڑاتا ہوا بھاگ گیا. آئے بھرے سالے ڈولی سے پنگا لیتے ہیں. وہ فاتحانہ ہاتھ جھاڑتے ہوئے اب حیا کی طرف مڑا. پہلی دفعہ جب اس نے ڈولی کو دیکھا تھا تو اسے کراہیت آئی تھی، دوسری دفعہ خوف، اور اس دن ٹریفک جام میں دیکھ کر غصہ آیا تھا. اور آج کچھ بھی نہیں. وہ خاموشی سے تیز تیز سانس لیتی اس کو دیکھ رہی تھی. چھوڑو جی باجی ان حرام خوروں کو باجی، ان کا تو کام ہی یہی ہے. میں بھی بڑی دیر سے تار رہی تھی ان کو. مجھے کیا پتا تھا کہ اپنی باجی جی کو تنگ کر رہے آئے بڑے. وہ پوری بات سنے بغیر ہی پلٹ گئی. سینے پر بازو لپیٹے، سر جھکائے، تیز تیز قدموں سے چبوترے کی جانب بڑھنے لگی. ایک خواجہ سرا کے ساتھ رات کے اس پہر سڑک پہ کھڑے ہونا قطعاً درست نہ تھا. ارے باجی جی کل تے سنو. وہ اس کے پیچھے لپکا. حیا چلتے چلتے رکی اور پلٹ کر سنجیدگی سے اسے دیکھا. کیا ہے؟ اس کا مومی چہرہ دکانوں کی زرد روشنیوں میں دمک رہا تھا. ہائے ربا باجی تسے کنے سونے ہو جی. وہ دونوں ہاتھ اکسار پہ رکھے خوشی سے چہکا. اسے کراہیت آئی نہ خوف، بس خوش چپ چاپ اسے دیکھی گئی. شکر ہے جی، شکریہ ہی کہہ دو باجی، شکریہ. اور کچھ؟ اس کا انداز سپاٹ تھا. تسی تے ناراض لگتے ہو جی. ڈولی تم کیوں ہر جگہ میرے پیچھے آتے ہو؟ ہاں تو ٹینشن تو نہیں دی توانوں، ہمیشہ مدد ہی کیتی ہے. تمہیں کس نے کہا ہے میری مدد کرنے کو؟ کس نے تمہیں میرے پیچھے لگایا ہوا ہے؟ بولو، جواب دو. ڈولی کا منہ آدھا کھل گیا. لینس لگی آنکھوں میں پہلے حیرت اور پھر آنسو تیرنے لگے. کسی نے نہیں جی. بڑی دیر بعد وہ دکھ سے بولا. مجھے آپ اچھی لگتی ہو، اس لیے آپ کا خیال رکھتی ہوں. آپ کو برا لگتا ہے تو نہیں آؤں گی. اسی لمحے حیا کا فون بجا. اسے چونک کر ہاتھ میں پکڑے فون کو دیکھا. اس پہ پرائیویٹ نمبر کالنگ لکھا آ رہا تھا. وہ پیڈ پٹک کر چبوترے کی طرف آئی اور پاؤں لٹکا کر بیٹھ گئی. فون ابھی تک بج رہا تھا. اس نے فون کان سے لگایا اور ڈولی کو دیکھا جو چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا سسکتا اس کی طرف آ رہا تھا. ہیلو مس حیا، کیسی ہیں آپ؟ وہ میجر احمد تھا. اس کی آواز کے پیچھے بہت شور تھا. ڈولی آہستہ سے اس سے ذرا فاصلے پر چبوترے پر بیٹھ گئی. سر جھکائے وہ ہتھیلی سے آنسو پونچھ رہا تھا. خدا کے لیے مجھے فون مت کیا کریں، اور یہ جو بندے آپ نے میرے پیچھے لگائے ہیں نا، ان میں سے ایک ایک کا خون کر دوں گی اور اس کی ذمہ داری آپ ہوں گے. میں شادی شدہ ہوں، جلد ہی اپنے شوہر کے پاس چلی جاؤں گی. میرا پیچھا چھوڑ دیں، سمجھے آپ؟ مزید کچھ سنے بغیر اس نے فون رکھ دیا.
تسی گھر بار والی ہو جی؟ ڈولی نے چہرہ اس کی طرف اٹھایا۔ ہاں، تمہارے اس میجر نے بتایا نہیں؟ اسی نے میرے پیچھے لگایا ہے نا تمہیں؟ اللہ پاک کی قسم لے لو جی، مجھے کسی میجر ویجر نے نہیں بھیجا، میں خود آتا ہوں۔ اللہ کی قسم جی، وہ روتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ حیا کا دل کو کچھ ہوا، اس سے لگا وہ سچ بول رہا ہے۔ میں کسی کو جا کر آپ کی باتیں نہیں بتاتا، مجھے بڑا پیار ہے جی آپ سے، قسم سے۔ وہ لب بینچوں سے دیکھتی رہی، کچھ تھا اس میں پورے اسرار، خوف زدہ کرتا مگر ترہم اور ترہم امیز۔ ٹھیک ہے مت رو، میں جی بڑا پیار کرتی ہوں آپ سے، اسی لیے آتی ہوں، پر تو اسے تو الزام لا رہے ہو۔ وہ سسکتے ہوئے اپنا سر پیٹنے لگا تھا۔ اچھا ناؤ اسٹاپ اٹ۔ وہ چپ چاپ بیٹھا اسے تکتا رہا جبکہ وہ خلاؤں میں گھور رہی تھی۔ تسی جا رہے ہو کہیں؟ حیا نے چونک کر اسے دیکھا۔ تسی فون میں کیا نا؟ اس نے وضاحت کی۔ ہاں، میں یورپ جا رہی ہوں، وہ جہاں امریکہ ہے، انگریزی فلموں والا۔ وہ رونا بھول کے خوشی سے چہکا، شاید وہ واقعی خام خواہ جیسا رہا تھا یا پھر کوئی بہت بڑا مکار اداکار۔ ہاں وہی، اس نے تردید کی۔ ادھر کون ہے جی؟ میرا شوہر رہتا ہے وہاں۔ وہ اب سامنے روشن دکانوں کی قطار کو دیکھ رہی تھی۔ کیسا ہے جی تمہارا شوہر؟ میں نہیں جانتی ڈولی، اگر میں جانتی ہوتی تو ادھر نہ بیٹھی ہوتی۔ اس کی پلکیں بھیگ گئیں۔ تم دعا کرو ڈولی، وہ مجھے مل جائے۔ وہ آنکھوں کی نمی چھپاتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی۔ ڈولی نے سر اٹھا کر دیکھا، وہ انگلی کی نوک سے آنکھوں کے کنارے صاف کرتی ہوئی سڑک کی طرف جا رہی تھی۔ ڈولی کی آنکھوں میں بے پناہ اداسی اتر آئی۔ خدا کرے وہ تمہیں کبھی نہ ملے حیا سلیمان، خدا کرے تم اس سے مایوس ہو کر جلدی واپس آ جاؤ، اور خدا کرے تم ادھر جا ہی نہ سکو۔ وہ تیز قدم اٹھاتی آگے بڑھ رہی تھی جب اس نے ڈولی کو یہ کہتے سنا، مگر نہیں، وہ ڈولی کی آواز نہیں تھی، وہ کسی مرد کی آواز تھی، بھرپور، خوبصورت اور اداس۔ ایسی آواز اس نے پہلے کبھی نہیں سنی تھی۔ وہ میجر احمد کی آواز سے زیادہ خوبصورت تھی۔ اس میں جہاں سکندر کی اجنبی آواز جیسی بے رخی بھی نہ تھی۔ اس کے قدم زنجیر ہوئے۔ تیزی سے اس نے گردن موڑی۔ دور اندھیرے میں چبوترا خالی تھا، وہاں دور دور تک کسی کا نام و نشان بھی نہ تھا۔ زندگی میں پہلی بار اس کے اندر ڈولی سے دوبارہ ملنے کی خواہش نے جنم لیا تھا۔ اسے جاننا تھا کہ ڈولی کون ہے، کیا ہے، کیوں ہے۔ اس رات وہ مشکل سے 2-3 گھنٹے سو سکی تھی۔ پھر فجر کی اذان سے وہ بھی تیار ہو کر وہ ڈپلومیٹک انکلیو پہنچ گئی کہ خدیجہ کی بار بار کال آ رہی تھی۔ شکر ہے آپ آ گئیں۔ خدیجہ اسے باہر ہی مل گئی تھی۔ اس کی اینک کے پیچھے چھپی آنکھیں فکر مند لگ رہی تھیں۔ حیا سادہ شلوار اور سیاہ جیکٹ میں ملبوس تھی۔ لمبے کھلے بال کانوں کے پیچھے ارستے ہوئے وہ خدیجہ تک آئی۔ آپ کدھر جانا ہے؟ اندر۔ یہ شٹل لے لیتے ہیں، یہ ٹرکش ایمبیسی تک پہنچا دیں گے۔ تبھی ایک عمر رسیدہ صاحب اور خاتون تیزی سے شٹل کی طرف بڑھتے دکھائی دی۔ میری چھٹی کہہ رہی ہے کہ انکل آنٹی بھی ٹرکش ایمبیسی جا رہے ہیں۔ حیا جلدی کریں، ہمیں پہلے 15 میں سے ہونا ہے۔ وہ حیا کا ہاتھ پکڑ کر جلدی سے آگے بڑھی، پھر خیال آنے پر پوچھ لیا، اندر آئی ڈی کارڈ سے انٹری ہوگی؟ آپ آئی ڈی کارڈ اور پاسپورٹ لائی ہیں نا؟ اور حیا کا دماغ پھک سے اڑ گیا۔ وہ رات اتنی ڈسٹرب کی تھی کہ یہ بھول ہی گیا کہ پاسپورٹ تو مجھے آج ملنا تھا، وہ تو ابھی بنا ہی نہیں۔ حیا، خدیجہ منہ کھولے ہکا بکا اسے دیکھ رہی تھی۔ نہیں، آئی ایم ریئلی سوری، اور خدیجہ آئی ایم ریئلی سوری، میرے پاس پاسپورٹ نہیں ہے۔ اس کا سر گھومنے لگا تھا۔ وہ اتنی بڑی غلطی کیسے کر سکتی تھی؟ آپ کے پاس پاسپورٹ نہیں ہے تو آپ خود کیوں آئی ہیں؟ ہاں، آپ کی وجہ سے میرا اسکالرشپ بھی رہ جائے گا، اتنا احساس ہے آپ کو؟ وہ پھٹ پڑی تھی، پر حیا جو اتنی مغرور اور خود پسند لڑکی تھی، جس کی شخصیت اسے لباس سے تک ہر شے پرفیکٹ تھی، جس کی مثالیں اس کی کلاس فیل دیا کرتی تھی، وہ ایک دم رو پڑی۔ آئی ایم سوری خدیجہ، میرے کچھ پرابلم ہے، میری لائف بہت ڈسٹرب ہو گئی ہے۔ وہ جلدی سے بے اختیار ابھرنے والے آنسو صاف کرنے لگی۔ اٹس اوکے خدیجہ، آئی ایم سوری، مگر آپ جائیں، میں کل ٹرائی کر لوں گی۔ خدیجہ کچھ لمحے خاموش کھڑی رہی، پھر آہستہ سے بولی، لائیں اپنا آئی ڈی کارڈ مجھے دیں۔ جی، اپنا آئی ڈی کارڈ مجھے دیں اور آپ واپس جا کر آفس سے پاسپورٹ ہٹا لیں۔ امید ہے آئی ڈی کارڈ سے انٹری ہو جائے گی اور ہماری باری آنے تک آپ واپس پہنچ جائیں گے۔ مگر پاسپورٹ آفس تو پنڈی میں ہے اور مجھے تو جاتے ہوئے 1 گھنٹہ لگ جائے گا، اور پاسپورٹ آفس تو کھلتا بھی 9 بجے، جبکہ ایمبیسی 7 بجے کھل جائے گی۔ اس نے فکر مندی سے کلائی پر بندھی ہوئی گھڑی کو دیکھتے ہوئے کہا، یہ ناممکن ہے، میں کبھی بھی اتنی جلدی واپس نہیں پہنچ پاؤں گی، میرے اور پہلے 15 میں سے ہو سکوں۔ حیا، میں نے زندگی میں ایک بات سیکھی ہے کہ انسان کو کوئی چیز نہیں ہرا سکتی جب تک وہ خود نہ ہار مان لے۔ آپ ابھی سے ہار مان لینا چاہتی ہیں؟ لائیں آئی ڈی کارڈ دیں، مجھے آنٹی انکل سے پہلے پہنچنا ہے۔ وہ اس کے ہاتھ سے کارڈ جھپٹ کر شٹل کی طرف دوڑتی چلی گئی۔ اس نے آنکھوں کے کنارے صاف کرتے ہوئے گھڑی کو دیکھا، کیا اس کا ویزا لگ جائے گا یا ڈولی کی دعا پوری ہو جائے گی؟ وہ کبھی ترکی نہیں جا سکے گی، اسے کبھی جہاں سکندر نہیں مل سکے گا۔ مگر خدیجہ نے کہا تھا، انسان کو کوئی چیز نہیں ہرا سکتی جب تک کہ وہ خود ہار نہ مان۔
ہار مان نہ لے، اور اس نے سوچا اتنی آسانی سے ہار نہیں مانے گی۔ بے دردی سے آنکھیں رگڑ کر وہ گاڑی کی طرف لپکی تھی۔ بہت ریش ڈرائیو کر کے وہ پنڈی آئی تھی۔ تقریباً 1 گھنٹہ اس کو بند پاسپورٹ آفس کے باہر بیٹھنا پڑا۔ خدا خدا کر کے 9 بجے آفس کھلا، وہ اندر بھاگی۔ شاید اس کی ہمت دکھانے کا صلہ تھا کہ 10 منٹ بعد وہ اپنا پاسپورٹ لیے آفس کی بیرونی سیڑھیاں اتر رہی، تبھی کسی غیر شناسا نمبر سے کال آئی۔ اس نے کسی خیال کے تحت کال اٹھائی۔ ہیلو حیا، میں خدیجہ بول رہی ہوں۔ میرا فون تو باہر بھائی کے پاس ہے، کیونکہ ایمبیسی کے اندر فون کی پرمیشن نہیں ہے۔ ایمبیسی کے گارڈ نے فون لے کر 100 منتیں کر کے کال کر رہی ہوں۔ وہ ایک ہی سانس میں تیز تیز بولے گئی۔ آپ کدھر ہیں؟ بس مجھے پاسپورٹ مل گیا ہے، میں آ رہی ہوں۔ میری انٹری ہوئی۔ اس نے گاڑی میں بیٹھ کر چابی انجیکشن میں دبائی۔ شکر ہے میں نے تیز بھاگ کر انکل آنٹی کو کراس کر لیا۔ میں 14 نمبر پہ تھی اور آپ کی بھی انٹری کروا دی۔ آپ کا 15واں نمبر ہے۔ اوہ شکر، لیکن انہوں نے ان انکل آنٹی کو روک رکھا ہے کہ اگر آپ نہ آئیں تو ان کی انٹرویو ہو جائے گا۔ اور آنٹی مسلسل تسبیح پڑھ رہی ہیں۔ حیا اب جلدی آ جائیں، میں آ رہی ہوں، بس ابھی آفس ٹائم ہے نا، تو ٹریفک بہت ہیوی ہے، بس جلدی سے آ جائیں یار، یہ بار بار پوچھ رہے ہیں کہ میری دوسری ساتھی کدھر ہے، بس تھوڑی دیر اور۔ اس نے اسکلیٹر پر پاؤں دبایا۔ ٹریفک حد معمول پھنسا ہوا تھا، بے شک بے پناہ رش، ہارن کا شور، بند سگنل، پھنسی ہوئی گاڑیاں، اور بار بار فکرمندی سے کلائپر بندی گھڑی دیکھتی اور پھر سست روی سے چلتے ٹریفک کو بمشکل مری روڈ سے نکل پائی تو سکون کا سانس دیا۔ معمول کی چیکنگ کے بعد وہ 11 بجے تک اسے اوپن ایئر لاؤنج میں پہنچ پائی، جہاں خدیجہ تھی۔ ترک رگز، مخصوص ترک بلیو آئی ایول بلو اور ترکی کے نقشوں سے وہ لاؤنج سجایا گیا تھا۔ خدیجہ ایک صوفے میں منتظر پریشان سی بیٹھی تھی، اسے دیکھتے ہی اٹھ کھڑی ہوئی۔ شکر ہے آپ آ گئی ہیں، انہوں نے سب کے انٹرویو روک رکھے تھے، پہلے ہمارا ہوگا۔ اچھا، مگر کیوں؟ لیکن کیوں کا جواب سننے کا وقت نہیں تھا، پھر اس کے لیے انٹرویو کے لیے کال کر لیا گیا۔ وہ خوش شکل سا ترک ڈپلومیٹ اس کے انتظار میں بیٹھا تھا۔ خدیجہ کے آگے چلتی ہوئی سامنے ہوئی اور اپنی فائل شیشے کی کھڑکی کے سوراخ سے اندر کر دی۔ اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ اگر اس کا ویزا مسترد ہو گیا تو؟ اس آفیسر نے اس کی فائلیں اٹھائیں، اس نے فارم نکالے اور فائلیں واپس بند کر کے رکھ دیں۔ اگر اس نے ویزا دینا ہوتا تو اس کا انٹرویو کرتا، کچھ تو پرکھتا، کوئی سوال تو پوچھتا، مگر وہ بس سرسری سا فارم دیکھ رہا تھا۔ تو کیا وہ واقعی اس کا ویزا مسترد کرنے لگا تھا؟ فارم پہ ایک نگاہ دوہرا کر اس نے سر اٹھایا، سنجیدگی سے ان دونوں کو دیکھا۔ وہ بلا پلک جھپکے سانس روکے اس کو دیکھ رہی۔ آپ کدھر تھے؟ میں اتنے دنوں سے آپ کا ویٹ کر رہا تھا۔ اس نے ساتھ ہی میز پر رکھا ایک کاغذ اٹھایا۔ مجھے اسپانجی یونیورسٹی سے لسٹ بھجوائی تھی، اس میں آپ کے نام ہے تاکہ میں آپ کا ویزا لگا دوں۔ خیر، ویزا کل تک اسٹیمپ ہو جائے گا۔ آپ میں سے کوئی ایک کل آ کر دونوں پاسپورٹ پک کر لے، شام 4 بجے تک، رائٹ۔ فرتے جذبات سے اس کی آواز نہیں نکل رہی تھی، دل یوں دھڑک رہا تھا جیسے ابھی سینہ توڑ کے باہر نکل آئے گا۔ وہ جیسے ہی اس کے آفس سے نکلی ایک ساتھ ہی رکی، ایک دوسرے کو دیکھا۔ آئی ایم سوری حیا، آئی ایم سوری خدیجہ۔ بیگ وہ دونوں کے لبوں سے نکلا تھا اور پھر وہ دونوں ہنستے ہوئے ایک دوسرے کے گلے لگی۔ بالآخر انہیں یقین آ گیا تھا کہ ہاں، وہ واقعی ترکی جا رہی ہیں، وہ بھی پورے 5 ماہ کے لیے۔ وہ ترکی جہاں وہ رہتا تھا، وہ جو ہمیشہ سے اس کے دل کے ساتھ رہتا تھا۔ ویلکم ٹو سبانجی، ویلکم می سبانجی، مجھے خوش آمدید کہو اے سبانجی۔ بھائی تو چلے گئے تھے مجھے ڈراپ کر کے، میں آپ کے سیل سے ان کو کال کر لوں کہ وہ مجھے پک کر لیں؟ ڈپلومیٹل انکلیو سے نکلتے ہوئے خدیجہ نے پریشانی ظاہر کی تو اس نے مسکراتے ہوئے سر جھٹکا۔ نو پرابلم، میں آپ کو ڈراپ کر دوں گی خدیجہ، آپ مجھے دیجیے اور تم کہہ سکتی ہو۔ شور۔ اس نے پارکنگ میں کھڑی گاڑی کا لاک کھولا۔ مجھے جناح سپر تک جانا ہے، یوں نہ کریں کہ کچھ شاپنگ کر لیں، آپ نے کچھ لینا تو ہوگا خدیجہ۔ اس کی تاکید کے باوجود بھی وہ تخلف ختم نہ کر سکی۔ سویٹر لینے میں وہاں بہت سردی ہو گئی، پھر وہیں چلتے ہیں۔ سائنو شور کے بالمقابل چبوترا خالی تھا، مگر دن کے وقت وہ اتنا ویران نہیں لگ رہا تھا جتنا پچھلی رات لگا تھا، اور وہ سر جھٹک کر آگے بڑھ گئی۔ اونیڈل ایمبیشنز پہ سیل لگی ہوئی تھی۔ آئیے کچھ دیکھ لیتے ہیں۔ وہ کافی دنوں سے سوچ رہی تھی کہ یہاں سے کوئی اچھا شرٹ پیس لے آئے، آج تو سیل بھی لگی تھی۔ وہ اور خدیجہ آگے پیچھے شیشے کا دروازہ دھکیل کر اندر داخل ہوئی۔ شاپ کے اندر وہی مخصوص معمول کا ماحول تھا، ہیٹر کی گرمی اور باہر کی خنکی کا ملا جلا تاثر، زرد اسپاٹ لائٹس سے چمکتی چھت اور ہر طرف سے شو کیسز پہ پھیلے کڑھائی والے کپڑے۔ وہ مہوسی اسٹینڈ پر لگے نمونے دیکھتی، آہستہ آہستہ قدم بڑھاتی۔ سامنے ورک ٹیبل تھی جس کے پیچھے کھڑا مستعد سیل مین اس کی دیکھ کر فوراً متوجہ ہوا تھا۔ جی میم، یہ پنک والا دکھائیں جس پہ وائٹ ایمبرائڈری ہے۔ اس نے انگلی سے پیچھے رول کیے ہوئے تھان کی طرف اشارہ کیا۔ سیلز مین نے گردن پھیر کر دیکھا۔ میم، یہ میں نے سامنے رکھا ہے،
یہ سامنے ہی پر ہے۔ وہ اسے چند فٹ بائیں جانب اشارہ کیا جہاں ایک فیملی کھڑی اسی کپڑے کا معائنہ کر رہی تھی۔ وہ تھینکس۔ وہ چند قدم چل کر بائیں جانب آئی اور جہاں میز پر وہ خوبصورت کڑھائی والا شرٹ کا فرنٹ پیس پھیلا ہوا تھا، حیا کے بالکل بائیں جانب ایک نوجوان سر جھکائے کپڑے کو ہاتھ سے مسل کر چیک کر رہا تھا۔ اس کے ساتھ ایک نفیس معمر سی خاتون اور ایک کم عمر اونچی پونی ٹیل والی لڑکی کھڑی تھی۔ ممی یہ پنک والے لے لیتے ہیں، ثانیہ بھابھی کا کمپلیکشن فیئر ہے، ان پہ سوٹ کرے گا۔ کیوں بھائی؟ وہ اب نوجوان کی رائے مانگ رہی تھی۔ حیا نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی طرف متوجہ ہوئی۔ اسے بس یہی جلدی تھی کہ کب وہ نوجوان اس کپڑے کو چھوڑے اور وہ اسے دیکھ پائے۔ اس وقت بھی گلابی شرٹ کا کپڑا اس خس کے ہاتھ میں تھا۔ اس نے اسے ہاتھ میں یوں پکڑا ہوا تھا، اس کی ہتھیلی والی طرف اوپر تھا۔ حیا اس کے ہاتھ میں پکڑے ہوئے کپڑے کو دیکھ رہی تھی۔ دفعتاً اس کی نگاہیں کپڑے سے اس شخص کی کلائی پر پھسلتی گئیں۔ وہ بری طرح چونکی۔ اس کی کلائی پر کانٹے کا سرخ گلابی نشان تھا، جیسے جلا ہوا یا کوئی برتھ مارک۔ وہ اس کے ساتھ ہی کھڑا تھا، گلابی کپڑے کو ہاتھ میں مسل کر چیک کرتا ہوا، اور مکمل طور پر وہ اپنی فیملی کی طرف متوجہ تھا۔ یہاں اس سے اس کا نیم سرخی دیکھ سکتی تھی۔ وہ دراز قد تھا، رنگ صاف اور آنکھوں پر فریم لیس گلاسز تھے۔ چہرے پہ متانت اور سنجیدگی تھی۔ جینز اور جیکٹ میں بلوز، اچھا خاصا سمارٹ نوجوان تھا۔ حیا نے دوبارہ اس کے ہاتھ کو دیکھا جس میں اس نے کپڑا پکڑ رکھا تھا۔ اسی پل اس کی بہن نے وہ کپڑا نرمی سے اس کے ہاتھ سے کھینچا۔ گلابی ریشم اس کے ہتھیلی سے پھسل گیا اور اب اس کی انگلیاں سامنے تھیں اور اس کی آنکھوں جس کے اوپری پوروں کی قدرتی لکیر پہ بھوری سی لکیر پڑی تھی۔ اسے بے اختیار شیشے میں آئی وہ انگلیاں یاد آئی۔ بہت احتیاط سے اس نے ادھر ادھر دیکھا۔ خدیجہ کچھ فاصلے پہ کھڑی ڈمی کا لباس دیکھ رہی تھی۔ آس پاس کوئی اس کے جاننے والا نہیں تھا، یقیناً وہ یہاں تماشا کر سکتی تھی۔ پنکی، اس نے دانستہ قریب کھڑے نوجوان کی طرف چہرہ بلند کر کے آواز سے پکارا۔ وہ اپنی بہن کی سمت دیکھ رہا تھا، اسے شاید سنا تھا نہیں، البتہ اس کی بہن حیا کو اپنی طرف دیکھتا پا کر کچھ بولتے بولتے رکی۔ پنکی، اس نے ذرا زور سے پکارا۔ کم عمر لڑکی نے ناسمجھی سے اسے دیکھا۔ اس کی والدہ بھی بیٹی کی نگاہ کے تعاقب میں اس کی طرف دیکھنے لگی تھی۔ اس دونوں کے یوں رک کے حیا کو دیکھنے کی وجہ سے ایک نوجوان نے بھی گردن موڑا۔ حیا نے دیکھا اس کا چہرہ جھلسا ہوا تھا۔ جھلسنے کا نشان بہت گہرا نہ تھا، بس اتنا کہ آدھا چہرہ صاف گندمی رنگ کا لگتا تھا تو دوسرا ذرا گہرا سانولا۔ پنکی، ڈولی کہاں ہے؟ وہ سینے پہ بازو لپیٹے تیکھے انداز میں بولی، اور چونکہ اس نوجوان کی آنکھوں میں دیکھ کر بولی تو اس لیے وہ تھوڑا وہ الجھ سا گیا۔ سوری، میں نے پوچھا ہے ڈولی کہاں ہے؟ کون؟ میں سمجھا نہیں، وہ دھیمے مگر الجھے ہوئے لہجے میں بولا۔ اگر آپ کے دماغ پر چوٹ آنے کی وجہ سے آپ کی یادداشت کھو گئی ہے تو بے فکر رہیں، میں آپ کو یاد کرا دیتی ہوں کہ ڈولی آپ کا وہ خواجہ سرا دوست جس کے ساتھ مل کر آپ روز خواجہ سرا بن کر اپنی سڑک پہ بھیک مانگ رہے ہوتے ہیں۔ پنکی، نام بتایا تھا نا آپ نے اپنا؟ اس کی پیشانی شکن آلود ہو گئی، آنکھوں میں غصہ درایا تھا، ہم وہ ذرا برداشت کر کے بولا۔ میڈم، آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، میں آپ کو جانتا تک نہیں ہوں۔ مگر میں تو آپ کو بہت اچھے سے جانتی ہوں، یہ آپ کی انگلیوں پر نشان میری گاڑی کے شیشے میں پھنسنے کی باعث ہی آئے تھے۔ مجھے یاد ہے مسٹر۔ اب کون ہے اور پرابلم کیا ہے آپ کو؟ وہ لڑکی مزید برداشت نہیں کر سکتی۔ میں وہ ہوں جس نے آپ کے اس بھائی صاحب کو خواجہ سرا بنے دیکھا تھا۔ اٹس انف، اس نوجوان نے غصے سے کھڑکا۔ میں شرافت سے آپ کی بکواس سن رہا ہوں اور آپ بے لگام ہوتی جا رہی ہیں۔ اس سے آگے آپ نے کوئی فضول گوئی کی تو اچھا نہیں ہوگا۔ اتنی شرافت ہے آپ میں تو خواجہ سرا کے بنے ہوئے تھے، کسی نے اس کے حق میں بولا تھا، کہا تو وہ چونگی۔ خدیجہ بہت اعتماد سے کہتی اس کے برابر آن کھڑی ہوئی۔ حیا کو ایک دم سے ڈھارت سے ملی۔ آپ کا دماغ خراب ہے، اپنی بہن کو سمجھائے، میرے بھائی سے تعارف کا اچھا بہانہ ڈھونڈا ہے انہوں نے۔ لڑکی بھڑک کر بولی۔ شام میں بہت سے لوگ سب کچھ چھوڑ کر ان کو دیکھ رہے تھے۔ تعارف مائی فٹ، جواباً خدیجہ بھی اونچی آواز میں بولی۔ آپ کے بھائی کو میں نے خواجہ سرا بن دیکھا، میں نے اب بھی 10 اور لوگوں کو لا سکتی ہوں جس بات کی گواہی دیں گے۔ عجیب خاتون ہیں آپ، خواہ تنگ کیے جا رہی ہیں، یہ تعارف کے بہانے کسی اور کے سامنے جا کر بتائیے۔ سر، میڈم، شاپ مینیجر تیزی سے ان کی طرف آیا۔ پلیز آپ ادھر تماشا نہ کریے، دوسرے کسٹمرز ڈسٹرب۔ اوہ مینیجر صاحب۔ اب اس نے اس نوجوان کو چہرہ دیکھا تو شہنشائی بھری حیرت سے بولا۔ بہت معذرت سر، آپ محترمہ۔ وہ حیا کی طرف بولا۔ آپ پلیز شور نہ کریں، اگر آپ خریداری نہیں کرنی تو آپ جا سکتی ہیں۔ آپ ہوتے کون ہیں مجھے شاپ سے نکالنے والے؟ احمد بھائی، چلیں ہم ہی چلتے ہیں، ان کا تو دماغ خراب ہے۔ لڑکی نے خفگی سے اسے دیکھتے ہوئے کپڑا پھینکا اور پلٹی۔ وہ نوجوان ایک تنفر بھری نگاہ اس پر ڈال کر اپنی ماں کا شانہ تھام کر دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ حیران چونک کر اس کو دیکھا۔ احمد بھائی؟ میجر صاحب تو کیا وہ؟ توبہ ہے ان آج کل کی لڑکیوں کی۔ والدہ صاحبہ مسلسل ناپسندیدگی سے بھربھراتی نکل گئی۔ وہ لم بھیجے کھڑی نے جاتے دیکھے گی، اسے اس شخص کے میجر ہونے میں کوئی شبہ نہیں لگ رہا تھا۔ حیا، اس سے پہلے کہ یہ میجر ہمیں دھکے دے کر نکالے، ہم بھی کھسک جائیں گے۔ ڈی جے نے اس کے قریب سرگوشی کی تو وہ چونکی، پھر سر جھٹک کے آگے بڑھ گئی۔ باہر کھلی فضا میں آ کر اس نے بے اختیار کہا تھا، تھینک یو ڈی جے۔ اور یہ پہلی بار تھا کہ اس نے خدیجہ کو اس کے معروف نام سے پکارا تھا۔ ڈی جے بے ساختہ ہنس دی۔ مجھے پتا تھا آپ جھوٹ نہیں بولتی، آپ نے واقعی دیکھا ہوگا جو کہہ رہی تھی۔ مگر ڈی جے، میں نے اسے واقعی خواجہ سرا بنے ہوئے دیکھا تھا۔ حیا، آپ نے اسے بس
ख्वाजा साहिबा ने देखा था ना, तो हो सकता है वो सिर्फ एडवेंचर के लिए ऐसा हो बना हो, पता नहीं। उसने बेजारी से शानिश कहा, चलो चलते हैं। वो आगे बढ़ गई। उसका दिल हर शहर से उचाट हो गया था। तो ये है आज की हमारी एपिसोड नंबर 4। सी यू इन नेक्स्ट एपिसोड। अल्लाह हाफिज़।